تو میں بات کر رہا تھا کہ اسلام کی موت ہوئی فلسفے سے. ہوا یہ کہ جنت کا اللہ نے وعدہ کیا، جہنم کا بھی وعدہ کیا، کافروں سے کیا، جیسے بھی ہے. تو اس پہ بابوں نے اٹھا کہ یہ ہمارے جو مفسرین تھے، یہ ہمارے جو مفکر تھے، انہوں نے فلسفے لکھ دیے. شیخ اکبر نے فلسفہ لکھ دیا، رومی نے فلسفہ لکھ دیا. یعنی کہ اس قرآن کی کو اس بات پہ فلسفی لکھی گئی کہ لوگوں کو سمجھائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ فلسفے نے جیسے ویسٹ کو تباہ کیا، پرانے فلسفے نے، ٹھیک ہے، اس طرح وہ فلسفہ ہارون رشید اور مامون رشید کے ٹائم پہ اس کی ٹرانسلیشن کی گئی. اور فارابی جیسے لوگوں نے فرشتوں کے بارے میں لکھا کہ یہ کون ہے، حالانکہ ان کو پتہ نہیں فرشتے کون ہیں، ان کی ساخت کیا ہے، ان کی جسمانی کیا ہے. نور تو وہ چیز جو ظاہر ہوتی ہے، جو آپ کے سامنے آ رہی ہے، وہ نور ہے. تو اس کے ساتھ یہ ہوا کہ قرآن کے ساتھ جو کھیل پھر کھیلا گیا وہ یہ کھیلا گیا کہ اس کو فلسفے میں ڈالا گیا. اب ایک مفتی صاحب نے کیا کرنا تھا کہ جناب میرا یہ فن پارہ ہے، انہوں نے کیا کیا کہ 10 لوگوں کی بکس لی، ان کو مکس کر کے اپنی یہ کتاب نکال دی اور اس پہ فلسفے لکھتے رہے. اس طرح شہاب الدین عمر سہروردی کی کتاب ہے، اس نے بھی فلسفہ لکھا ہے اس کے اوپر. جس طرح فلسفہ نہیں لکھا قرآن کے اوپر وہ ایک ہی شخص ہے، شیخ عبد القادر گیلانی. اس کی ایک کتاب ہے فتوح الغیب، اس نے سیدھا سیدھا لکھا ہے کہ قرآن ہے، ذات باری تعالیٰ ہے، اسی کے پیچھے لگے رہو. خود شیخ عبد القادر گیلانی جو تھے، جسے مغوث پاک کہتے ہیں، حنبلی تھے. جیسے آپ کا بریلوی نہیں تھے، حنبلی تھے، امام حنبل کے فالوور تھے. اور ہم جتنے بھی خود کو کہتے سنی بریلوی، ہم سب تمام غلط کام کرتے جن سے شیخ عبد القادر گیلانی نے منع کیا، ہمیں حضور نے منع کیا، ہم سب وہ کام کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اسلام کی تباہی کیا ہوئی کہ جب پرانی عربی، کیونکہ عربی جیسے زبان ہر 30-40 کلومیٹر کے بعد چینج ہوتی ہے، لاہور کی اور پنجابی ہے، وہی پنجابی چلے جو گجرالہ، وہی چلے جو کھاریاں، وہ ہوتے ہوتے بن جاتی ہے پوٹوہاری بن جاتی ہے. اور اس سے آگے جو تو پھر وہ آگے ہندو سے آگے پشتو، اور پشتو سے آگے افغانی، اور افغانی سے آگے کردستانی، ایرانی، اور پھر آگے ترکمانی. یعنی اتنا آگے تک، پھر آگے وہی ترکمانی جو ہے ٹرکش لینگویج یورپین میں کنورٹ ہوتی ہے. اور یورپین میں جو لاطینی زبانیں ہیں، لیٹن ہے، رومینین، وہی کوئی 30-40 زبانیں ہیں. تو اس طرح عربی جب قرآن نازل ہوتا ہے تو عربی ایگزیکٹ الگ تھی. آج بچے رب زدنی علما پڑھتے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ دوائیاں کھاتے ہیں، مگر میں قسم کھاتا ہوں رب تعالیٰ کی کہ اگر وہ پوری آیت پڑھ لیں تو 1 گھنٹے کے اندر دماغ کھول جائے گا. تو قرآن مجموعہ ہے اسماء الہیہ کا، اس کی ترجمہ نہیں کرنا. اب ویسے ورڈ ہے ایک قرآن میں، اقرأ باسم ربک الذی خلق. اب یہاں پہ آیا باسمی، تو وہ اللہ کا اسم کیا ہوگا؟ اسمی ہوگا. ایک جگہ لکھا ہوا ہے بسمی، بسم اللہ، اسم اللہ، بسم اللہ، ٹھیک ہے، نہیں دونوں ورڈ ہے. مگر یہاں پہ اس کا ترجمہ کر دیا کہ شروع کرتے اللہ کے نام سے. قرآن نے کہا نہیں آپ کو کہیں آیت نہ، پورے قرآن میں جو نزول ہوا ہے نا یہ آیت کا، صرف ایک بار سرزرت سلیمان کو جو بادشاہت عطا کی تھی، انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار نازل ہوئی آیت صرف، باقی انہوں نے لکھتے رہے. تو قرآن بالکل ہی تباہ ہو گیا. میرا سوال یہ مانو جی آپ سے یہ ہے کہ لوگ اسماء الہیہ پڑھتے ہیں، حفیظ، جبار، قہار، رحیم، اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ جو نہیں کہ وہ ذات ہی کا ڈائریکٹ نام کیوں نہیں لے لیتے؟ وہ شفاء اس اسم میں کیوں نہیں ہے جو کائنات کا مالک ہے، جو انٹلیکٹ ہے، انٹلیکچوئل ہے، حکیم ہے، بہت بڑی ہستی ہے، جو کن فیکون کر دیتی ہے، اس کا نام کیوں نہیں جپ لیتے؟ یہ پیر حضرات، یہ بابے حضرات، یہ لوگ جو ہیں، چاہے وہ ریونڈ کے ہوں چاہے وہ بریلوی کو، آپ کو اللہ اللہ پڑھنے کو کیوں نہیں دیتے؟ بات یہ ہے، یہی تو مسئلہ بنا ہوا ہے. آخر کار ابھی جو کرنٹ جنریشن ہے، میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ ان کا بلیف سسٹم میں گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے، ریالٹی میں وہ نہیں مانتے. تو قرآن کی تباہی کی شروعات جو ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟
یہ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں اس پہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں اپنے کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے، مگر اس کی تباہی کی جب شروعات ہوتی ہے تو اس کا ابتدا شہادت حسین سے ہوتا ہے. حضور کے پورے خانوادے کو کیوں کیا گیا قتل، شہید کیوں کیا گیا؟ بس جب جن کو پتہ لگے گا کہ کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس ایسی کیا چیز تھی کہ لوگ ڈرتے تھے کہ اگر یہ اس نے کھول دی تو مسئلہ بن جائے گا. بتائیں ایسی کیا چیز تھی؟ اس کا مطلب بڑا واضح یہ ہوا کہ اسلام کی تباہی کے پیچھے صوفی اور یہ سو کالڈ صوفی فلاسفی ہے جو ہمارے ہاں ان کی گئی، ٹھیک ہے نا، ان کی گئی. اور اس کے بعد فرشتوں کو سینٹا کلاس کا کپڑے پہنائے گئے کہ جی ایسے آسمان سے آتے ہیں فرشتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کرامن کاتبین، 2 فرشتے آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کے 2 بازو بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. اب وہ ایک چیز تو بالکل ہی ڈیمالش کر دی گئی. پھر مزید سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جب بائبل کا انفلوئنس ہوتا ہے قرآن کے اندر تو بائبل میں، جب میں بائبل کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں زمانے میں، تو کمنٹری ہوتی ہے جسے تفسیر کہتے ہیں، اس کے بالکل جو بیسکلی بائبل ہے 2-3 اقسام کی بائبل ہے. KJV کنگ جیمز والیوم ہے اور ایک ہے کمیونٹی بائبل. کمیونٹی بائبل کے بالکل شروع میں لکھا ہوا ہے کہ آپ پہلے بندے نہیں ہیں جس کو بائبل سمجھ میں آئے گی، یعنی کہ آپ تحقیق مت کریں، صرف تقلید کریں. اچھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں پہ جیزس نے یہ لکھا ہے، مطلب حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میرے بعد ایک کمفرٹر آئے گا، اس ورس کی ہیڈ لائن پہ لکھا ہوا ہے دا ہولی اسپرٹ، روح القدس، حالانکہ وہ بائبل کا حصہ ہی نہیں وہ ہیڈ لائن. اس طرح ہمارے ہاں یہی چیزیں ہوئی. آج لوگ قرآن کے سوا ہر چیز پہ یقین کرتے ہیں، ہر چیز پہ یقین کرتے ہیں. کون ذمہ دار اس کا؟ میں باہر جب گیا کئی بار تو لوگوں نے مجھے پتہ میرے منہ پہ کہا، میں نے کہا آپ بہت اچھے لوگ ہیں. اس کے بعد اس نے کہا اسلام از ناٹ اے پریکٹیکل ریلیجن ان دس ایرا. اس ٹائم میں وہ ایک عملی مذہب نہیں رہا. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب آپ قرآن کی تفسیریں بنا دیں گے ایک سیدھی کتاب کی، آپ نہیں پڑھ سکتے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ صرف عقیدے کی طور پہ خدا کو مانیں گے، حقائق میں نہیں مانیں گے. اور یہ ساری تباہ کاری جو ہوئی ہے یہ بیسیکلی مفسرین نے کی، صوفیاء نے کی، صرف اپنے آپ کو مفاد کے لیے، تاکہ ہمارا مسلک فرقہ بنا رہے. اور آج آپ دیکھیں کہ 7200 فرقے ہیں. حضور نے تو 72 کہا تھا. شیعہ سننے میں ہی ہزاروں ہیں فرقے ہیں. اور اس سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اللہ سے صرف مانگیں، یا اللہ مجھے تیرا سچا دین چاہیے، تیرا سچا دین چاہیے. لوگ کہتے جی یا محمد نہ کہو، لوگ کہتے جی فلانا نہ کہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے یا عیسیٰ، یا عیسیٰ از، ٹھیک ہے نا، قال یا عیسیٰ انی متوفیک و رفاعک و مطہرک، ٹھیک ہے، مخاطب کرنے کے لیے یا کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، تمہارے رسول تم سے نزدیک ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ آپ کو اگر میں اس کی اگر ہائی لیول کی میں آپ کو انٹرپریٹیشن دینا چاہوں جو اس دور میں فٹ آتی ہے، تو سمجھ لو آپ ایک ڈیوائس ہے اور آپ میں ایک واٹس ایپ انسٹال ہوا ہوا ہے جو میسنجر ہے. تو کیا ابھی آپ کا اندر کا جو ہیومن میسنجر ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو ہے نا رسول، پروفٹ ہوڈ ایک فیکلٹی ہے جو پروفٹس کے ساتھ تھی، تو وہ انسان کے اندر ہر ٹائم رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. قرآن بار بار کہتا ہے اس بات کو کہ رسول تمہاری جانوں سے بھی نزدیک ہے. تو جس طرح واٹس ایپ پیدا نہیں ہو سکتا، اس طرح اس دور میں پروفٹ بھی پیدا نہیں ہو سکتا. تو اسی طریقے سے اسی پروفٹ کے تھرو اسی پروفٹ کے تھرو اللہ آپ کو پیغام دیتا خواب میں. اب کیونکہ یہ والی فلاسفی ختم ہو چکی ہے، قرآن از ناٹ اے فلاسفی، وہ ایک ریالٹی ہے. تو آج آپ دیکھو فونوں میں واٹس ایپ میسنجر آ گئے. اس کا مطلب کہ میسنجر اینٹی ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، آپ کی نیورونز ہیں، آپ کو پیغام دیتے ہیں، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں.
تو قرآن بیسیکلی ایسا وینشڈ ہو گیا، اب جو صرف لفظ باقی رہ گئے، اس پہ تفسیر صراط الجنان لکھی ہوئی ہے، 10,000 تفسیریں لکھی ہوئی، مگر اتنی تفسیروں کے بعد بھی ہم یہود النصارہ کے غلام ہیں اور ان کی چیزوں کے محتاج ہیں، ان کی خیرات کے محتاج ہیں۔ اسلام تو اگر آپ قرآن پڑھیں تو لکھا ہے مومن تو ہمیشہ غالب رہے گا، ٹاپ پر رہے گا۔ ایون ویسٹ کا غلبہ بھی قرآن نے لکھا ہوا ہے سورہ روم کے اندر کہ رومی تم پہ غالب رہیں گے، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ نالج ہے۔ امید ہے میری باتیں جو میرے سامعین ہیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ جو سوال ہے وہ آپ انڈیویجول کر سکتے ہیں، اور یہ جو میں نے بات کی ہے کہ واٹس ایپ جیسا نہیں کہ ابھی تک آپ کے ساتھ میسنجر اٹیچ ہے، تو آپ ایک مائنڈ سیٹ، جسے آپ مائنڈ سیٹ کہتے ہیں نا، اصل میں وہ ہوتا ہے میسنجر، یعنی ایک ٹیکنالوجی کا میسنجر ہے وہ بیسیکلی آپ لوگ کہتے ہیں میکائیل ہے، فرشتہ ہے، اور اس طرح ایک آخرت کا جنتوں کا میسنجر ہے وہ پروفٹ محمد ہے۔ اس طرح ارتھ پہ احمد ہیں، یعنی کہ جو آپ قرآن پڑھیں گے، جو عیسیٰ نے کہا میرے بعد ایک آئے گا رسول، اس کا نام احمد ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے مختلف اقسام کے اللہ کی کائنات میں میسنجرز ہیں، تو ہم نے جو چوز کیا وہ پروفٹ محمد کو کیا، کیونکہ محمد جو ہے وہ اللہ رسول اللہ ہے، یعنی کہ وہ پورے نظام کے میسنجر ہیں، سب سے بڑے میسنجر۔ تھینک یو سو مچ فار